نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج آپ کے سامنے جو موضوع ہے 18 ذی الحجہ کے حوالہ سے اسلام کی عظیم ہستی جس کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو ہر انسان کو ایک ایسی دردناک شہادت انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ انسان کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات ہے۔ تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آپ کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، آپ کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ 1400 اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح صفائی کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کو بھیجا، کیونکہ کفار کو کسی نے غلط کہا کہ مسلمان آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پہ روکا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا، جاؤ ان کو بتاؤ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ بڑے عرصے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے کہا، اے عثمان، اگر آپ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ آپ کو بولے بھائی، آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ مکہ والوں میں سے بہت ہی بڑے اعلیٰ مرتبے پہ رہے تھے، بڑے مالدار تھے، اور آپ کے کافی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے اجازت ہے، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون سا طواف جس میں مصطفیٰ کریم کی ذات نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ کون سا حج ہے جس میں مصطفیٰ کریم کی ذات نہ ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی طواف کی ضرورت نہیں ہے جب تک میرا مصطفیٰ کریم طواف نہیں کر لیتا۔ کچھ دیر کے لیے مشاورت کے لیے آپ رک گئے، تو بعد بدبختوں نے آ کر غلط خبر دی کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا ہے۔ تو حدیبیہ کی جگہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنے 1400 صحاب سے بیعت لی۔ کیا لی بھائی؟ بیعت لی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے،
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس بات پر بیعت اگر میرے عثمان کو انہوں نے تکلیف دی ہے تو ہم سارے مل کر اپنے عثمان کا قصاص لیں گے. سارے مل کر عثمان کا قصاص لیں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام نیچے ہاتھ مصطفیٰ کریم کا ہے. اس منظر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. نیچے ہاتھ مصطفیٰ کریم کا ہے, اوپر ہاتھ چلتے چلتے 1400 اصحاب کا ہاتھ گزرنے کے بعد سب سے اوپر ہاتھ پھر مصطفیٰ کریم نے رکھا. آپ نے فرمایا ہے میرے صحاب, آپ کی بیعت کے بعد یہ دوسرا میرا ہاتھ جو دایاں ہاتھ ہے یہ ہاتھ میرا نہیں ہے, میرے عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اب توجہ کریں, سب سے اوپر ہاتھ جو اس کو آپ کیا فرما رہے ہیں, عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے, آپ نے فرمایا میرے یار نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ رب کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ عثمان کا نہیں آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس بیعت پہ بڑی یہاں ایک بہت سی باریک سی بات ہے کہ بیعت کس نے کی ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے کی ہے؟ ان الذین یبایعونک, اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نے بیعت نہیں کی. حضور پاک نے بیعت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا ان الذین یبایعونک, آپ نے بیعت نہیں فرمائی. انما یبایعون اللہ, بلکہ ان کی بیعت اللہ تعالی نے فرمائی ہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے مرید نہیں بنے بلکہ اللہ تعالی کے مرید بنے ہیں. یار جو دنیا کے عام پیر کا مرید ہو وہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے, جو مصطفیٰ کا مرید ہو اور پھر ڈائریکٹ اللہ تعالی کا مرید ہو پھر وہ کب بھٹک سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس سارے گروہ کو رب نے فرمایا سارے 1400 اصحاب فرمایا میرے مرید ہیں, انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور فرمایا محبوب جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, آپ کے ہاتھ کے اوپر رب کا ہاتھ ہے. کتنا ایک پیارا لمحہ, کیسا پیارا منظر کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. قرآن پاک اگر ایت مقدسہ ہے اور کس کی شان میں, حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان. کس کی شان میں بھائی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, آپ کی شان اقدس کے اندر ہے. اب میں ابتداء حضرت سیدنا عثمان غنی, آپ کا نام ہے عثمان ذی النورین. کیا نام ہے بھائی؟ عثمان ذی النورین, یعنی دو نوروں والے, یعنی دو نوروں والے. دو نور کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی دو پیاری بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائی ہے. حیرانگی کی بات کر, دو بیٹیاں آپ نے عثمان غنی کو عطا فرما دی. تو آپ نے فرمایا میرے صحابی خبردار, یہ تو دو ہیں, اگر 40 بیٹیاں ہوتی, ایک بہت ہوتی, دوسری تیسری 40 کہ میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, آپ کا مرتبہ و مقام. ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی دور کے اندر جنت البقیع جو قبرستان ہے, اس کے بھی سنیں یہ قبرستان خرید کے کس نے دیا ہے؟ جنت البقیع یہ ایک یہودی کی ملکیت تھی. کس کی ملکیت تھی بھائی؟ ایک یہودی کی ملکیت تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے, جگہ دیکھی بڑی پسند آئی. آگے فرمایا عثمان یہ جو سامنے ہے نا جنت البقیع والی جگہ, فرمایا مجھے بڑی پسند آئی ہے یار, دیکھ کے تو اے عثمان دیکھ کر تو چیک کر کیا, یہ بڑی اچھی جگہ ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ گئے, آپ نے دیکھا نہیں ہے یہودی سی جگہ خرید کر مصطفیٰ کریم کی بات کر رہا ہے. خالی دیکھی نہیں ہے, خرید کر
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان دیکھیے جگہ عرب کی سونا خرید کے آ گیا ہوں, خرید کے آ گیا ہوں. فرمایا میں نے کہا دیکھ یا رسول اللہ, آپ نے کہا اچھی ہے تو اس لیے خرید کے آ گیا ہوں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تیرے وقف کر دے قبرستان کے لیے. تو آج جو سیدنا عثمان غنی پر اعتراض کرنے والے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس کی جگہ خریدی ہوئی میں, اس کی جگہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے, جس کی جگہ میں مصطفیٰ کریم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی قبر ہے, جس کی جگہ میں حضرت امام حسن کی قبر ہے, وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی. جنت البقیع جس میں آج بھی کوئی دفن ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم کے قرب میں دفن ہوتا ہے, تو وہ جگہ کس نے خرید کر دی ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عطا کیا تھا. بات اللہ تعالیٰ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے نا مال برا نہیں ہے, مال برا نہیں ہے, لیکن استعمال عثمان غنی کی طرح کرے نا. میں مال برا نہیں ہے اگر استعمال ابوبکر صدیق جیسا ہو, مال برا نہیں ہے اگر استعمال سیدنا عثمان غنی جیسا ہو, پھر مال برا نہیں ہے, لیکن ابھی جوڑ کر رکھا جائے, بیٹی کا حق بھی کھا لیا جائے. یہ رواج ہے, یہ رواج ہے ہم میں کہ بیٹی کو کبھی ہم نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا. بات ہمارے پاس 5-7 مرلے ہیں, مصطفیٰ کریم کو غلام اگر 4 مرلے بھی ہے نا اس میں بھی بیٹی کا حق ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا, بڑا کرم فرمایا تھا. ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک کنواں ہے, اس کا نام ہر بندے کو غالباً آتا ہوگا بیار روما. بیار روما کی یہودی کی ملکیت میں تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میٹھا کنواں ہے, مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ پیسوں کے ساتھ دیتا ہے, زیادہ پیسے لے کر فروخت کرتا ہے. اے عثمان وہ کنواں اگر کوئی خرید کر لے نا, جنت کی ٹکٹ میں مصطفیٰ نے اپنی جیب میں رکھی ہے. میں جنت کی ٹکٹ میری جیب کے اندر ہے, جو کوئی خرید کے دے گا میں اس کو جنت کی ٹکٹ عطا فرما دوں گا. اور میں مہر لگی ہوئی ہے رب کی, میں وہ جنت کا ٹکٹ عطا فرما دوں گا. عثمان غنی دوڑے گئے, اس یہودی کو کہا گئی اس کی قیمت کتنی ہے؟ بیچنا چاہتا ہے تو اس نے کہا بیچنا چاہتا ہوں لیکن قیمت زیادہ لوں گا. آپ نے فرمایا اپنی اوقات بول, اپنی اوقات بول. اوقات کے مطابق قیمت لگا. 500 دینار قیمت تھی اس کنویں کی. کتنی قیمت تھی بھائی؟ 500 دینار قیمت تھی. اس نے کہا میں 6000 دینار لوں گا. اس نے کہا کتنی لوں گا بھائی؟ 6000 دینار لوں گا, اور ایک شرط, ایک دن میرا ہوگا کنواں, ایک دن تیرا کنواں ہوگا. ایک دن کنواں میرے پاس رہے گا, ایک دن تیرے پاس. آپ نے فرمایا یہ شرط بھی مجھے منظور ہے, یہ شرط بھی مجھے منظور ہے. آپ نے فرمایا 6000. آپ نے فرمایا تم نے اپنی اوقات دکھا دی, میں عثمان کو 40000 لے کر آیا تھا. فرمایا میری یہ اوقات ہے, فرمایا میں 40000 دینار لے کر آیا تھا. وہ کہنے لگا یہودی سمجھدار تھا, جانتا تھا, کہنے لگا یا عثمان آپ تو بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے پایا کے تاجر ہیں, اور شروع سے رئیس ہیں, بڑے مالدار ہیں. آپ نے اتنا گھٹیا سودا کر دیا. آپ جانتے تھے یہ 500 کی ہے, میں نے 6000 لگائے, اور تو کہتا کہ میں 40000 دینے کے لیے تیار تھا. آپ نے فرمایا میں تیرے کنویں کو نہیں دیکھ رہا, مصطفیٰ کی زبان کو دیکھ رہا. فرمایا میں کنویں کو نہیں دیکھ رہا, اس کی قیمت کو نہیں دیکھ رہا, میں تو مصطفیٰ کریم کے فرمان کو دیکھ رہا ہوں. میرے یار نے فرمایا ہے یہ جس نے عہد کر دیا رب کریم اس کو جنت عطا فرما دے.
چاہیے 6,000، میں 40,000 میں لے کر آیا تھا۔ اور آپ نے پھر اعلان فرما دیا، آپ نے اعلان فرما دیا آج سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سارے عثمان کی طرف سے فری پانی لے سکتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا، جب یہ آپ نے اعلان فرمایا تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں پر سارا حج لگ گیا۔ رات ہوتی پانی سارا ختم ہو جاتا، سارا پانی ختم ہو جاتا، اور دوسرے دن اس کے پاس خریدنے کے لیے بھی کوئی نہ آیا۔ تو اس نے کہا جناب یہ آپ سارا ہی لینے ہوا، میرے پاس تب کوئی خریدنے کے لینے کے لیے آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں سورہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان یہ ہے جنت کی تو میں تو دے رہا ہوں۔ یہ عثمان ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر آپ کی صحابت میں بولا جائے حقیقت ہے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی صحابت کے واقعات معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ اتنی صحابت۔ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی توجہ سے سننا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں بھائی؟ دعوت۔ افسوس کہ آج ہم نے کبھی کسی کی دعوت کرنا پسند ہم نہیں کرتے بھائی۔ اپنے رشتہ داروں کی سوائے ضروری فنکشن کے علاوہ کبھی اپنے غریب رشتہ داروں کو ہم نے کبھی نہیں بلایا، مہینے 20 دنوں کے بعد کہ آج ہمارے پاس آپ کی دعوت ہے، نہیں بھائی۔ آپ نے دعوت کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سی کہ آپ کوئی بھی دعوت کرتا تو آپ فوراً دعوت کو قبول فرمائے، فوراً دعوت کو قبول فرمائے، تو پھر ساتھ پوچھتے اے دعوت کرنے والے اپنے ساتھ بندے کتنے لے کر آؤں، اپنے ساتھ بندے کتنے لے کر آؤں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کو دعوت نہ ہو بغیر دعوت کے جائے گا تو وہ چوری کا کھانا کھائے گا۔ تو اس نے بلایا نہیں ہے، بغیر پوچھے چلا گیا ہے، اپنی مرضی سے چلا گیا ہے، تو فرمایا وہ چوری کا کھانا کھائے گا۔ آپ نے فرمایا عثمان میں آ رہا ہوں لیکن بتا اپنے ساتھ کتنے دوست احباب لے کر آؤں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ جتنے چاہتے ہیں اتنے لے کر آ جائیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، جتنی آپ کی مرضی یا رسول اللہ لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا بلال ہوکا دے دے، اے بلال اعلان فرما دے سارے صحابہ کو عثمان کی برات دعوت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم گئے دیکھا کہ جتنے اس وقت کے کھانے تھے سارے کھانے عثمان غنی نے مصطفیٰ کریم کی دعوت کے لیے پکائے۔ ایسی پیاری دعوت، سارے ہر طرح کے کھانے، ہر قسم کے کھانے دعوت کے لیے پکا رکھے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام بڑے پیارا منظر ہے، آپ نے کھانا کھایا، صحابہ کرام نے کھانا کھایا، خوب سیر ہو کر کھایا، اور حضور پاک نے جب کھانا کھا لیا واپس جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کے ایک ایک قدم کو گنتے جا رہے ہیں۔ آپ واپس جا رہے ہیں، عثمان غنی ایک ایک قدم کو گنتے جا رہے ہیں، اور آپ مسجد نبی تک پہنچنے تک ہزاروں قدم بن گئے۔ آپ نے فرمایا عثمان میرے قدموں کی گنتی کیوں کر رہا ہے؟ عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ ایک ایک قدم، یہ بھی میلاد ہے بھائی، اسے بھی میلاد ہی کہتے ہیں۔ حضور کی دعوت پہ اور ہزاروں غلام، آج کل کی اگر قیمت لگائی جائے 1,000 ایک غلام 1 لاکھ یا 10 لاکھ کا غلام بنتا ہے، اور 1000 غلام، اور آپ کتنا مطلب خرچ کر رہے ہیں حضور کی دعوت پر؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ یہ منظر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی آپ دیکھ رہے تھے۔ آپ گھر آئے، آتے ہی فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا آپ کو بستر لے کر آئے، میں نے آرام کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا آج بڑے کھانے کھائے۔ عثمان غنی نے دعوت کی، بڑے اعلیٰ کھانے تھے، خوب سیر ہو کر
اور ساتھ ہی مولا کرام علی مرتضیٰ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے فرمایا علی پریشان کیوں ہے؟ فرمایا کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی اتنے غلام آزاد کرتا۔ ان کی حیثیت دیکھتے نا، اگر مال کی حیث کی ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ کاش میرے پاس مال ہوتا میں اپنے پیارے نبی کی دعوت کرتا اور اتنے غلام آزاد کرتا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فوراً فرمایا ہے علی جا، میرے پیارے ابا جان چکے، یا رسول اللہ آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے۔ مولا علی نے سوچا نہیں ہے، حالانکہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، یہ فاطمہ نے فرمایا اتنے غلام آزاد کروں گی بلکہ اس سے بھی زیادہ کروں گی، جا دعوت کر گیا۔ بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بات بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سونا آپ ہمارے گھر تشریف لے کر آئے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلام سونے نبی نے فرمایا اے علی کتنے بندوں کی دعوت کرنا چاہتا ہے؟ کہ سونا جتنے لے کر آئے۔ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ، یا رسول اللہ جتنے لے کر آئے۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر کی کیفیت جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ میری بیٹی نے کہا ہے، یہ مولا علی نہیں بول رہے، پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا بول رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام آپ نے فرمایا اعلان کر دیا جائے آج سارے صحاب کی دعوت میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے صحابہ دعوت کے لیے آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی آپ نے خالی برتن میں پانی ڈال کر آگ پہ رکھ دیا اور سارے سردے میں رکھ دیا، اور کی سونیا مالکا تیرے یار کو بلایا ہے، تیرے یار کی دعوت کی ہے، اے مولا کریم کرم فرما، اے مولا کریم کرم فرما۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں علی برتن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک سجدہ کیا، رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں آتا گیا صحابہ کرام کو کھلاتا گیا، ایسا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اور میں ایسا کھانا، ایسا مزیدار، ایسی خوبصورت ذائقے والا، ایسی اعلیٰ خوشبو والا کھانا آج تک نہیں کھایا تھا۔ سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے کھایا، ہر صحابی بڑا خوش ہے کیا کتنی اعلیٰ اور شاندار دعوت۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں جب واپس گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے علی سونے نبی کے قدموں کی گنتی کرتے جانا ہے، اے علی مصطفیٰ کریم کے قدموں کی گنتی کرتے جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، مولا مشکل کشا قدموں کی گنتی کرتے جا رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے ہزاروں قدم بن گئے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، فرمایا اے علی تجھے پتا ہے آج کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا رب نے جنت سے بھیجا ہے، یہ کھانا رب کریم نے جنت سے بھیجا ہے۔ پر میں علی کتنے قدم گن لیے یا رسول اللہ، ہزاروں قدم گن لیے۔ فرمایا جا میری بیٹی کو کہہ دے پیارا مصطفیٰ کریم فرما رہا ہے اے میرے پاس جبریل کھڑا ہے، جبریل کہہ رہا ہے سونیا عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام
کیا ہے جا تیری بیٹی کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے کہنے سے رب نے فرمایا اے پیارے جبرائیل میرے پیارے مصطفیٰ کو فرما دے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جنت عطا کر دوں گا ایک ایک قدم کے بدلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام کان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اگر آپ کی صحابت نو دیکھیا جاوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ایک دفعہ ملک شام دے وچ ایک تاجر آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی آپ نے کول آیا ہے مصطفیٰ کریم کہنے لگا میں تجارت کردا سا گھاٹا پیندیاں قرضے دار ہو گیا اتنا قرضہ دینا ہے کہ میں پریشان ہو گیا قرضہ نہیں دے سکتا آپ امیر بھی ہو مسلمانوں دے بھی امیر ہو بڑے مالدار ہو مصطفیٰ کریم سحرن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی وقت دے بادشاہ نے بڑی توجہ دینار سننا ہے وقت دا بادشاہ ہے آپ کا دروازہ بڑا شاندار دروازہ لگوایا ہے بڑا اعلیٰ دروازہ لگوایا ہے مصطفیٰ کریم تاجر آپ دے کول آیا دیکھیا بارو دروازہ بہت خوبصورت دروازہ بڑا پیارا دروازہ ہے مصطفیٰ کریم تاجر کہنے میں حیران ہو گیا جب دروازہ کھولیا ہے اندر چار پائی بھی کوئی نہیں خالی چٹائیاں پہیاں نے گھر کے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں وقت دا بادشاہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی آپ نے فرمایا تاجر سن لے تینوں دستا پیا ہوا 3 دن ہو گئے نہیں میں خود کھانا کوئی نہیں کھاتا وقت دا بادشاہ ہے آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے نے میں کھانا نہیں کھاتا فرمایا جا ایک اس بندے کول بھیج داما جڑا تیرا سارا قرضہ اتار دے گا جڑا تیرا سارا قرضہ اتار دے گا فرمایا جا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہنے لگا تہاڈا حوالہ دینا تساں بھیجیا ہے آپ نے فرمایا میرے حوالے دی ضرورت کوئی نہیں کہہ دینی مصطفیٰ کریم دا غلام سارا قرضہ دے دے گا کہہ دینی مصطفیٰ کریم دا غلام مصطفیٰ کریم دا غلام دے دو کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کے دروازے تے پہنچے آئے اندروں آواز آ رہی ہے عمر فاروق اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے تو 2 میٹھیاں چیزاں کھا رہے ہیں دودھ بھی میٹھا ہے وہ دے اندر شہد ڈال کے 2 میٹھیاں چیزاں نہ کھادیاں کر اے فضول ارجی ہوندی ہے مصطفیٰ کریم نے کہنے لگا میں بڑا حیران ہاں کہ ابو بکر صدیق نے میں اتنا قرضہ ہے اتنے پیسے میں کیویں دے گا کہ اپنے بیٹے نو 2 میٹھیاں چیزاں بھی نہیں کھان دیندا لیکن میں کیا کہ میں ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے میں دروازہ کھٹکھٹایا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے نے جب واپس آئے آپ نے فرمایا اے دروازے تے آن والے معاف کرنا میں بیٹے دے نال تھوڑی گفتگو کر رہا سا تھوڑی دیر ہو گئی وہ سمجھ گیا کہ عام جڑا نہیں ہے کہ 1 منٹ لیٹ آیا آنیا سال پہلے معذرت کر رہا ہے پہلے معذرت کر رہا ہے وانا مصطفیٰ کریم پر جب آپ نے سلام کیتا عمر عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی آپ سمجھ گئے اے مسلمان ہے اندر بلایا دعوت کیتی فرمایا اے واسطے دودھ بھی لے آیا جاوے شہد بھی لے آیا جاوے حیران ہو گیا میرے واسطے وہ 2 چیزاں جڑی اپنے بیٹے نو منع کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم 2 منٹ گزر فرمایا میٹھا حلوہ بھی لے کے آیا جاوے وہ حیران ہو گیا میں 3 چیزاں لگاتار میٹھیاں کھاندے جا رہے ہیں مصطفیٰ کریم علماء کھانا کھلا کے فرمایا ہن کیویں آئے ہو ساڈے بوئے تے منگن آ جاوے نا ساڈی کی کیفیت ہوندی ہے نہیں ساڈی کی کیفیت ہوندی کہ عثمان دروازے تے منگتا آیا تے آپ نے اندر بلا کے کھانا کھوا کے 3 چیزاں میٹھیاں کھوا کے پیٹ بھر کے پھر فرمایا ہن دس کی لینا آیا بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء آپ نے فرمایا کی لینا آیا ہے کی معاملہ ہے بلکہ بھی جناب
جناب قرضہ دینا ہے، قرض دی وجہ تو پریشان آپ نے غلام نو آواز دیتی، اس نے 3000 دینار قرضہ دینا سی۔ مصطفیٰ کریم غلام آپ نے غلام نو آواز دیتی، فرمایا غلام ایک اور سالو سامان دا بھریا ہوا لے گیا، وہ سالو سامان دے نال بھریا ہوا لے گیا۔ آپ نے فرمایا میرے کول سوال کرن والے نالے اٹھ لے جا، تیرے بھی کپڑے تیرے خاندان دے بھی کپڑے اس اندر موجود نے اور 18000 دینار بھی موجود نے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا میں کیا واقعی، اور بکر صدیق نے کسی بندے کو بھیجا ہے، سارا قرضہ لے گیا۔ ہمارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہنے لگا اے ہوٹ میں کس طرح واپس کروں گا، آپ نے فرمایا واپس لینا واسطے نہیں، اے ہوٹ بھی تیرا ہے، اور دیتے جڑا مال ہے سارا تیرا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جان لگیا ایک سوال کرنے لگا، کہنے لگا میں حیران ہاں اپنے بیٹے کو میٹھیاں چیزاں نہیں دتیاں، میرے واسطے 3 میٹھیاں چیزاں اور اتنا سارا مال عطا کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا رب تعالیٰ نے اس وقت نہیں دیتا اپنے بیٹے نو عیش کراواں، رب نے میں عطا کیتا ہے کہ رب دی مخلوق دی خدمت کراں۔ سبحان اللہ۔ کچھ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں عطا اس واسطے نہیں کیتا اور دوسرا میں صرف اپنی اولاد واسطے جمع کر دیا، ساری زندگی کر دیا ساری اولاد خوش ہو جاوے، اللہ کھانا کھاوے، اللہ چیزاں کھاوے۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام دی عظمت نو کروڑا سلام کہ اپنی اولاد نو کوئی چیز نہیں دیندے، مصطفیٰ کریم دے غلاماں دے سب کچھ لٹا دیندے، سب کچھ لٹا دیندے نے۔ مصطفیٰ کریم دے غلام 18 ذوالحجہ اے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی آپ دی شہادت دا دن ہے، 2 دن پہلے آپ دی شہادت دا دن گزر گیا، لیکن میں حیران ہاں کسی محلے دے اندر کوئی سبیل لگی ہے بھائی؟ عثمان غنی دی شہادت دا تھانوں پتہ کتنی دردناک شہادت ہے، کتنی دردناک شہادت ہے، کوئی سبیل لگی بھائی؟ محرم الحرام آ رہے ہیں، سبیلہ لاندے ہیں کو نہیں لاندے؟ سبیلہ لاندے ہیں کہ نہیں لاندے بھائی؟ یعنی گھر گھر سبیلہ لگ رہی ہیں ذکر ہوتا، لیکن مصطفیٰ کریم مغرم تھوڑا اور دے کر میدان کربل کے اندر 3 دن پانی باندھ رہے ہیں۔ کتنے دن پانی باندھ رہے ہیں بھائی؟ عثمان غنی دوتے 40 دن پانی باندھ رہے ہیں۔ کتنی دردناک شہادت ہے، کتنا دردناک ماحول ہے، 40 دن لگاتار پانی بند رہنا اور 3 دن پانی بند رہنا۔ اسی اونا دنوں کے اندر تو مصطفیٰ کریم غلام سبیلہ لاندے حق تے ہمیں زیادہ بنتا کہ او جنا مصطفیٰ کریم غلام جس کی زمین کے اندر جنت البقیع کے اندر جڑا اج بھی دفن ہوئے مصطفیٰ کریم کے قرب کے اندر دفن ہوتا ہے، اور جنت البقیع خرید کے کیا دی عثمان غنی نے خرید لی، بے رحمہ خرید کے کہتا ہے عثمان غنی نے خرید لیتا ہے، جنت کیا خریدی ہے عثمان غنی نے جنت خریدی ہے۔ مصطفیٰ کریم غلام انہاں دی شہادت ہوے تسی خاموش، سانو پتہ ہی کوئی نہیں، محلے وچ اکثر دوستوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سیدنا عثمان غنی شہادت کدن ہے۔ مصطفیٰ کریم غلام 18 ذوالحجہ نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی اتنی دردناک شہادت ہے کہ 3 کافر 3 ملکاں علیحدہ علاقے جو ہے 1,000 دا 3000 بندے انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور 40 دن تک اندر کوئی چیز نہیں پہنچ رہی تھی، 40 دن تک۔ انسان سوچے 40 دن تو تھوڑے دن نہ بھائی، 40 دن تک کوئی چیز اندر نہیں گئی۔ اور ایک بڑا عجیب واقعہ، تیسرے دن مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ آئے، آپ نے فرمایا عثمان اگر تو کم ہے ایک نہیں 2-3 ہزار بندہ، میں علی 3 ہزار بندے واسطے اللہ کافی۔ حقیقت علی رب دا شیر ہے، رب دا شیر پہ آدھارا واسطے کافی ہوگا، 3 ہزار کلی چیز ہم۔ آپ نے فرمایا عثمان اگر حکم دے ہو یہ 3,000 بندے نے، میں علی اکلا کافی ہاں۔ آپ نے فرمایا علی نہیں، علی مصطفیٰ کریم کے شہر اندر میں خون بیٹھنا نہیں چاہتا، میں فرمایا مصطفیٰ کریم کے شہر ہوئے تو میری وجہ تو خون بہ جائے، فرمایا میں اپنی جان دے دیاں گا لیکن کسی کا خون بہ دیاں گا۔ عثمان ہے، پھر کوئی صحابہ ہے کیونکہ ذوالحجہ مہینہ سی،
اکثر صحابہ ہٹتے چلے گئے تھے. 700 صحابہ اور عثمان غنی کو لایا اپنا آپ کو کہا گیا جناب اگر مناسب سمجھتے کوئی بنا واسطے مسجد نبی نے چھوڑ کے چلے جاؤ, کوئی دنوں کے واسطے مسجد نبی نے چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ نے فرمایا کہ مسجد نبی حضور کا شہر, آپ نے فرمایا حضور کا شہر کبھی بھی نہیں چھوڑا گا, اپنی جان دے دیا گا. فرمایا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اپنے نبی کا شہر کبھی بھی نہیں چھوڑا گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ کر کار سارے صحابہ نے کیا اور سارے صحابہ اکثر چلے گئے اور حضرت عثمان غنی کے دروازے ہوتے جڑا پہرا دے رہے ہیں نا, ایک دنا امام حسن ہے, ایک دنا امام حسین ہے, ایک دنا امام حسن, ایک دنا امام حسین ہے. بڑی توجہ بھائی, ہر بندہ اپنے اندر چیز نو بٹھاوے. عثمان غنی کے دروازے تے کون پہرا دے رہا؟ امام حسن و حسین. پھر ایسے ساڈے دل پکا ہو جانا چاہیے کہ حضور دے اصحاب اور آل دے تو جویں پیار ایسی قسم دے پیار ہو سکدا اسی کبھی غیر دی پر گلاں سننے ہویا نہیں ہے. تو پکا پتہ چل گیا کہ عثمان دے دروازے تے پہرے دینے والے عثمان مولا علی دے بیٹے سن, مولا علی دے بیٹے سن. اور علی المرتضی شیر خدا نے کہ علی دو بیٹے سن, یاد رہو دو بیٹے سن, امام حسن و حسین. تو مولا علی دے 18 بیٹے نے. کتنے بیٹے نے؟ اے گل سن کے جڑے یاد دل مسانو علی دو بچے ہونے چاہیے نے. اے جڑے سی اج کل ساڈا ماحول بن گیا جی, یعنی دو اتنے بچے ہونے چاہیے نے. مولا علی کو نہیں سی پتا 18 بیٹے 18 بیٹیاں. آج اسی کی کہنے ہیں دو بچے ہونے چاہیے نے. داؤد علیہ السلام کی 900 بیٹیاں سن. کتنیاں؟ اسی کی کہنے ہیں بھائی بندش کی جاوے جڑا کرنا حرام ہے. ایسے کام ہے بندش اپنی بیویاں پر 2 بیٹے بعد کو اولاد نہ ہوئے, یعنی منصوبہ بندی جس میں کیا جاتا اے منصوبہ بندی کرنا شرعاً حرام ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت نو بتاؤ, میری امت نو بتاؤ. اور ایسا کی کرنے ہیں بھائی یار رزق رب دینا تو خود میں دینا. یہ 5 بیٹیوں کو اللہ کی رزق کیا دینا بھائی, اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام پتہ کیے تھے نے سن امام حسن حسین ہم کا. اس کا کہ چلیے نا ایک دن ابو بکر ہے, ایک دن عمر ہے, ایک دن عثمان ہے, ایک دن طلحہ ہے, ایک دن زبیر ہے. حضور دے سارے اصحاب دے نام تے مولا علی نے نام رکھے نے اور رب کے دست دیتا علی چلا بھی جاوے. علی دے گھر دے وچوں حضرت عثمان بھی بولیا جائے گا, علی دے گھر دے وچوں ابو بکر عمر بھی بولیا جائے گا قیامت تک. سبحان اللہ.